واسا جہاز سمندری تاریخ کا ایک قابل ذکر ٹکڑا ہے جو اپنے وقت کے عظیم عزائم اور حبس کے المناک نتائج دونوں کو سمیٹتا ہے۔ 17ویں صدی کے اوائل میں سویڈن کے بادشاہ گسٹاووس ایڈولفس کے ذریعے قائم کیا گیا۔ واسا کا مقصد سویڈن کی بحری طاقت کی علامت اور بحیرہ بالٹک پر غلبہ حاصل کرنے کے قابل ایک مضبوط جنگی جہاز تھا۔ تاہم اس کی کہانی انجینئرنگ کے کمالات میں سے ایک ہے جس میں مہلک خامیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بحری تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام زمانہ ڈوب گیا ہے۔ واسا کی تعمیر 1626 میں ماسٹر شپ رائٹ ہنریک ہابرسن کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ اس جہاز کو سویڈش بحریہ کا فخر بننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں متاثر کن طول و عرض اور وسیع تر نقش و نگار اور سجاوٹ سے مزین تھا۔ اس کی تعمیر ایک بہت بڑا کام تھا، جس کے لیے ہزاروں بلوط کے درختوں کو کاٹنا اور برتن کے مختلف اجزاء میں احتیاط سے تیار کرنا تھا۔ واسا کو بھاری ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں 2 بندوقوں کے ڈیکوں پر توپوں کا ذخیرہ تھا۔ اس کی اونچی ساخت اور مسلط شکل کا مقصد سویڈن کے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا۔ تاہم جیسے جیسے تعمیراتی کام آگے بڑھا، یہ ظاہر ہو گیا کہ جہاز سب سے زیادہ بھاری اور غیر مستحکم تھا۔ اس کی تعمیر میں شامل جہاز کے مالکان اور بحریہ کے مماروں میں سے کچھ کی تنبیہات کے باوجود، بادشاہ اور اس کے مشیروں نے سویڈن کی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے خواہشمندوں پر زور دیا۔ واسا کو عجلت میں مکمل کیا گیا اور 10 اگست 1628 کو بڑی دھوم دھام اور تقریب کے ساتھ سٹاک ہوم بندرگاہ میں لانچ کیا گیا۔ تاہم تباہی اس کے پہلے سفر میں محض چند منٹوں میں آ گئی۔ جیسے ہی واسا نے سفر شروع کیا، ہوا کہ ایک جھونکے نے اس کے بادلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے غیر مستحکم جہاز خطرناک طور پر ایک طرف فہرست میں چلا گیا۔ کھلی بندوق کی بندرگاہوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، اور جہاز کو درست کرنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود یہ تیزی سے الٹ گیا اور بندرگاہ کے نیچے تک دھنس گیا۔ واسا کا ڈوبنا ایک تباہ کن واقعہ تھا جس نے عملے کے 30 سے زائد افراد کی جانیں لے لیں اور سویڈش بحریہ کے وقار کو شدید دھچکا پہنچا۔ تباہی کے بعد ڈوبنے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے ایک تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ یہ جلد ہی پتہ چلا کہ عوامل کے ایک مجموعہ نے واسا کی موت میں حصہ لیا تھا۔ کشش ثقل کے اعلیٰ مرکز اور ناکافی استحکام کے ساتھ جہاز کے ڈیزائن نے اسے فطری طور پر غیر مستحکم بنا دیا۔ مزید برآں، واسا کو زیادہ تعداد میں توپوں سے لیس کرنے کے فیصلے نے اس کے عدم استحکام کو مزید بڑھا دیا۔ مزید برآں، جہاز کی تیزی سے تعمیر کا مطلب یہ تھا کہ مناسب جانچ اور سمندری آزمائشیں نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے اہم خامیاں اس وقت تک کسی کا دھیان نہیں جاتی جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ تجربہ کار جہاز سازوں اور بحری ماہرین کے انتباہ کے باوجود، شاہی سرپرستی کے دباؤ اور فوجی شان و شوکت کی خواہش بالآخر غالب آ گئی۔ واسا کے ڈوبنے کے بعد ملبے کو بچانے اور اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ 20ویں صدی میں جہاز کو اسٹاک ہوم بندرگاہ کی گہرائیوں سے کامیابی کے ساتھ اٹھایا گیا اور بڑی محنت کے ساتھ بحال کیا گیا۔ آج سٹاک ہوم میں واسا میوزیم جہاز کی وراثت اور سمندری تاریخ کے اس المناک باب کے ساتھ لازوال دلچسپی کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ آخر میں واسا جہاز کی کہانی غیر چیک شدہ خواہشات کے خطرات اور ماہرین کے مشورے کو نظر انداز کرنے کے نتائج کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اپنی شان و شوکت اور عظمت کی خواہشات کے باوجود، واسا کی تقدیر اس کے ڈیزائن اور تعمیر میں مہلک خامیوں کی وجہ سے مہر ثبت کر دی گئی۔ تاہم اس کی میراث حبس کے خطرات اور سمندری مہم جوئی کے پائیدار رغبت کی یاد دہانی کے طور پر زندہ رہتی ہے۔